ایران کا ایٹمی پروگرام، آبنۂ ہرمز کی بحالی، ایران پر لگی تیل کی پابندیاں اور ایران کے $25 ارب کی بحالی، یہ وہ ساری شقیں ہیں جو اب تک ایران امریکہ معاہدے میں اب تک سامنے آ چکی ہیں۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ایران نے جنگ کے میدان کے ساتھ ساتھ ٹیبل پر بھی، یعنی مذاکرات کی میز پر بھی امریکہ کو شکست دے دی ہے۔ اس سارے معاملے پر عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، کچھ شقیں سامنے آ چکی ہیں، کچھ مزید شقیں ہیں، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا واقعی ایران نے مذاکرات کی ٹیبل پر بھی امریکہ کو شکست دے دی؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک کمنٹ ہے ایرانی جو نیگوشیٹرز ہیں کہ یہ بہت ہارڈ لائنرز ہیں۔ ہارڈ لائنرز سے مراد ہیں کہ یہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، کسی صورت بھی یہ سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اس معاہدے سے پہلے ہم 2015 کے معاہدے میں جاتے ہیں، جب باراک اوباما نے شاید معاہدہ کیا تھا ایران کے ساتھ، اور اس میں یہ چیزیں شامل تھیں، کیا $3 ارب دے کر گئے تھے امریکنز جو تھے اس جنگ بندی کے لیے، اور ایران کو بہت ساری رعایتیں اس جنگ بندی کے دوران ملی۔ اس کے بعد جب ٹرمپ آتے ہیں تو نئی پابندیاں لگ گئی، نئی قراردادیں پیش ہوئیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن یہ ہارڈ لائنرز جو ہیں یہ ہر مرتبہ جیت جاتے ہیں۔ یہ ان کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ اپنے موقف سے ایک سرے منہ جس کو بولتے ہیں، یعنی ایک بال برابر بھی جو ہے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ اب بھی یہ معاملہ ہے، اور میں نے آپ کو یاد ہوگا جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو میں نے ایک ولاگ کیا تھا اس لوگوں کے سامنے، تو میں نے آپ سے کہا تھا امریکہ پیسے دے کر جائے گا، اور وہ دے کر جائے گا اور دے کر جا رہا۔ اور آپ وہ بات یاد رکھیں، وہ پرانا نکال کے وہ کلپ لگانا ہے تو لگائیں، لیکن اس میں نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ امریکہ پیسے دے کر جائے گا۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ امریکہ پیاز بھی کھائے گا اور چھتر بھی کھائے گا۔ دیکھیں یہ وہ معاملہ ہے، آبنۂ ہرمز ایران کی ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ لوگ دنیا بھول جائے کہ آبنۂ ہرمز دوبارہ اس طرح سے کھلے گی۔ اب کے کلیم $300 ارب کا ہے ایران کا، کتنا؟ بہت بڑا 300، اور اس کے جو اثاثے ہیں وہ 24-25 ارب ڈالر جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ صرف 24-25 ارب۔ وہ کہتا ہے کہ جو میرا نقصان ہوا ہے وہ $300 ارب کا ہے، وہ کیسے پورا ہوگا؟ آبنۂ ہرمز کھل جائے گی، لیکن اس میں شرط ہماری یہی رہے گی کہ یہ جو گزرے گا وہ ٹیکس دے گا۔ یہ ٹیکس سے $300 ارب جب پورا ہو جائے گا، اس کے بعد ہم ٹیکس لینا بند کر دیں گے۔ کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اگلے 60 دنوں میں طے ہونی ہیں۔ ابھی تو یہ بات طے ہوگی کہ سیز فائر ہے، ان 60 دنوں میں کوئی حرکت نہیں ہوگی، نہ لیبنان میں، نہ ایران میں، نہ مڈل ایسٹ کے اندر، نہ امریکہ کو شرارت کرے گا، نہ اسرائیل کرے گا، نہ ایران کو جو ہے جوابی کارروائی کرے گا۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جس کو لے کر ایرانیوں نے جو اپنی شرائط رکھی ہوئی ہیں آج بھی وہ اسی پر قائم ہیں۔ مجھے بتائیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پورے چیز کے اندر کیا حاصل کیا؟ کیا رجیم چینج کر لی؟ نہ رجیم چینج کر سکا، نہ وہاں پر قبضہ کر سکا، نہ تیل پر قبضہ کر سکا، بلکہ الٹا مار ہی کھائی۔ ہاک پر کہا میں قبضہ کروں گا، کوئی بھی نہیں۔ رجیم چینج کہیں میں کروں گا، نہیں نہ کر سکے، اور پھر ایران کی تجارت کو مکمل طور پر بلاکیڈ بھی نہیں کر سکے۔ ایران کی تجارت، تیل کی تجارت کسی نہ کسی طریقے سے وہ چلتی رہی، اس کو رکتی نہیں۔ اپنے اربوں ڈالرز کے طیارے تباہ کرا لیے، اپنے ڈیفینس سسٹم تباہ کرا لیے، اپنی ایئر بیسز تباہ کرا لی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے سپر پاور ہونے کی ساکھ تباہ کرا لی۔ اب یہ جو اس کی عزت تباہ ہوئی، اس کا کون دے گا؟ دیکھیں، مذاکرات کے باہر آ کر تو کمرے سے باہر آ کر ہر کوئی کہتا ہے میں ہی جیتیا، لیکن جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ گھٹنوں پہ ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور وہ جو ابھی عباس اراغچی کا آپ ہی نے مجھے ایک وہ بیان بھیجا کہ ہماری تلوار مسلسل آبنۂ ہرمز پر لٹکی ہے، یہ وہ بیان ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی تم ذرا سا یو ٹرن لوگے اس معاہدے سے تو ہم جو ہے وہاں پہ اسے بند کر دیں گے۔ اور آبنۂ ہرمز بند ہونے کا مطلب اب دنیا سمجھ گئی ہے، شاید اس سے پہلے دنیا اس کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہی تھی کہ اب اس کا بند ہونا جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے دھماکہ، ایون 12,000 کلومیٹر دور بیٹھے امریکہ کے لیے بھی اتنے ہی دھماکہ خیز ہے جتنا چند 100 کلومیٹر دور بیٹھے مڈل ایسٹ کے کسی ملک کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ان کے پاس ہتھیار ہے آبنۂ ہرمز کے نام پہ جو ایٹم سے بھی خطرناک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ جس وقت چاہیں اس کو بند کر دیتے ہیں، جس وقت چاہے اس کو کھول دیتے ہیں۔ اس لیے ایٹم سے خطرناک ہے کہ دیکھیں جب وہ آبنۂ ہرمز بند ہوتی ہے، تجارت بند ہو جاتی ہے۔
تجارت بند ہو جاتی ہے تو دنیا بھر کی منڈیاں بند ہو جاتی ہیں، دنیا بھر کی منڈیاں بند ہو جاتی ہیں تو پھر انفلیشن جو ہے نا وہ ریٹ اوپر چلا جاتا ہے۔ اب یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک خبر آئی تھی مڈل ایسٹ کے اندر کہ مڈل ایسٹ سے $3 ارب جو ہیں منتقل کیے گئے ایران کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دیا کہ ہم نے کوئی پیسہ نہیں ہاں جی دیا، بالکل۔ یہ بیان آیا ان کا، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جب نیگوشیشن پہ بیٹھیں گے، یہ 60 دنوں کے اندر جو اس معاہدے کی مندرجات جو ہیں اس کو تحریر کیا جائے گا، اس میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ فاتح کون ہے، مفتوح کون ہے۔ فاتح ایران ہے، ایران ہی ہے۔ ایران اس لیے فاتح ہے کہ یہ میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ جب ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ آور ہوتا ہے تو اگر وہ قبضہ نہ کر سکے تو وہ مفتوح ہے، ہاں جی اور اگر کسی ایک علاقے پر بھی قبضہ، لیٹ سے ہاگ یا کشم یا کسی ایک جگہ پر بھی امریکہ کا قبضہ ہو جاتا، جس طرح اس نے اپنی فوجیں اتارنے کی کوشش بھی کی ہے، اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو ہم فاتح امریکہ کو سمجھتے، لیکن اب ضرورت امریکہ کی ہے کہ وہ یہ معاہدہ کرے، ایران کی نہیں ہے۔ ایران اپنے گھر بیٹھا ہے، اسی لیے وہ تمام شرائط جو اس وقت ان کے سپریم کمانڈر جو بتا رہے ہیں انہی شرائط پر جا کر معاہدہ ہوگا۔ یہ آج لکھ لیں، یہ 60 دن کے بعد جو معاہدہ اناؤنس ہوگا اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ امریکہ اس میں ون نہیں کر سکے گا، ایران اس میں وہ تمام شرائط منوانے میں کامیاب ہوگا جس کے تحت اس کے ساسوں کی بحالی ہے، جس کے تحت اس کی تیل کی تجارت کی آزادی ہے۔ بھائی دیکھیں نا، اگر تیل کی میں آپ کو تجارت کی شکیں آزادی بتا مل دوں، جاتی ہے تو یہ تو بڑی کامیابی ہے یہ ایران جو کی۔ شکیں ابھی تک سامنے آئی ہیں اس میں تیسری شک یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی تمام وہ قراردادیں جو ایران کے خلاف ہیں وہ واپس کی جائیں گی، اور پھر جو ہے ایران کی خود مختاری کو تسلیم کیا جائے گا اور ایران پر کبھی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کو امریکہ اور اسرائیل اگر تسلیم کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اکیلا امریکہ تسلیم کرے، امریکہ اور اسرائیل تسلیم کریں گے تو یہ خطے میں امن کی علامت ہوگا۔ ادروائز ایران اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں جہاں امریکی اڈے کو چاہتا ہے اڑا دیتا ہے۔ اس کے بعد ایسے میزائل ہیں جن کو ابھی اس نے استعمال نہیں کیا ہے، وہ سارے کے سارے موجود ہیں۔ امریکہ اپنے اس بات سے بھی پیچھے ہٹ گیا کہ وہ ایران کی میزائل ٹیکنالوجی کو محدود کرنا چاہتا تھا۔ آپ کو یاد ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے شروع میں جہاں یہ کہا تھا کہ رجیم چینج، وہیں انہوں نے کہا تھا کہ میزائل کی رینج جو ہے 300 کلومیٹر تک ہے، دور تک ہو، بس اس سے زیادہ نہ ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، تاکہ وہ اسرائیل اس کی زد میں نہ آئے۔ یہ آ جائیں مجھے عرب امارات والے آ جائیں، اسرائیل نہ زد میں۔ تو ایران نے اس کو بھی تسلیم نہیں کیا، الٹا ایران جو ہے وہ ICBM کی طرف جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو میزائل ٹیکنالوجی کی شک نکلوانے میں وہ کامیاب ہو گئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسرا سب سے بڑا جو پوائنٹ ہوگا وہ اس نیوکلیئر ڈسٹ کا ہے، کیا ایران اس کو سرنڈر کرے گا؟ میرا نہیں خیال عامر بھائی وہ اسے سرنڈر یہ کرے گا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ 2015 میں بھی نہیں کیا تھا، اور وہ یہ اب بھی نہیں آج کرے گا۔ 2026 10 سال کے بعد دوبارہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اس میں بھی وہ اس کو سرنڈر نہیں کرے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، پاسداران انقلاب کو پتہ ہے کہ جس دن انہوں نے اپنی نیوکلیئر ڈسٹ کو سرنڈر کیا اس دن ان پر اسرائیل چار دولے گا۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کو لے کر وہ جو ہے کافی سینسٹیو ہیں، اور سینسٹیو ہونا بھی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ون ون جب آپ کی پوزیشن ہو تو آپ کو کوئی چیز لوز نہیں کرنی چاہیے۔ ون ون پوزیشن پہ ایران کھڑا ہے۔ بہت شکریہ عامر بھائی، عامر بھائی نے ان شکوں کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔